عظما نیوزی لینڈ سے پوچھتی ہیں، مولانا صاحب اکثر طور پر قرآن کریم میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن میں یہاں ایک عیسائی ملک نیوزی لینڈ میں رہ رہی ہوں، اور یہاں یہ بات عام ہے کہ مرد کو جنت سے نکالا گیا اس وجہ سے کہ اس نے وہ دانہ کھایا تھا شجر ممنوعہ سے، اور اس وجہ سے وہ زمین پر آ کر کھیتی باڑی کرتا ہے، بوجھ اٹھائے گا، اور عورت درد ذہ جو ہے وہ برداشت کرے گی۔ تو کیا یہ اس گناہ کی پاداش میں کہ انہوں نے وہاں پہ وہ شجر ممنوعہ کھایا تو اس کی بنا پر یہ ہوا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا؟ ایسی صورت میں یہ سوال بھی میرے سامنے آتا ہے کہ یہ بات صرف نہ صرف کرسچن کہتے ہیں بلکہ یہ بات مسلمان بھی کہتے ہیں کہ نہ آدم علیہ السلام دانہ کھاتے، نہ ہم دنیا میں آتے، اور نہ یہ مصائب دیکھتے۔ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ بچی نے پوچھا ہم عیسائی لوگ کوئی بیان کرتے ہیں بائبل، انہوں نے عورت کی قدر بتائی ہے، ہمارے اوپر حملہ اور اس اسلام نے عورت جتائی۔ جو بنیادی بات انہوں نے کہی نا کہ ابلیس نے حوا کو ورگلایا، حوا کو پہلے اپنے فریب میں لایا، اس کو کہ اس نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بیوقوف بنایا، عورت کے کہنے پر انہوں نے کہتے ہیں اس لیے عورت ہی شیطان کا جال ہے، سب گناہ کا سبب یہی ہے۔ اس لیے جو بھی ان کا نظام ہے نا، اب جو مرضی ترقی کرتے پھرتے، دین ان کا جو ہے عورت کی جرم کی قدر یہ ہے کہ اس کو جتنا رسوا کیا جتنا یہی تو جنت سے نکالنے کی بات بنی۔ تو یہ قصہ بھی بالکل جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اس نے حضرت آدم سے بات کی، یا آدم، اے آدم، اللہ نے جو تمہیں منع کیا وہ اس لیے منع کیا کہ یہ درخت کھانے سے آدمی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا اور فرشتہ بن جاتا۔ لالچ لیا اس نے، آدم علیہ السلام اس کی بات میں آ گیا، ہوا بھی ساتھ سن رہی، وہ بھی ساتھ شامل ہوگی، مگر بات ساری حضرت آدم سے۔ اس لیے یہ کہانی جو ہے نا کہ عورت کو پہلے گمراہ کیا، اس نے آدم کو پہلے فریب دیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ باقی جو ہے نا گناہ نے کیا اٹھایا، جو کہتے ہیں آدم علیہ السلام نہ آتے یہ نہ ہوتا۔ یہ دیکھیں قرآن کہہ رہا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کی کونسل تھی، وہاں اپنا منصوبہ رکھا کہ اب زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے لگا ہوں جو حکومت کرے۔ اب کئی لوگ سوال کرتے ہیں فرشتوں کو کیسا پتہ لگا فساد؟ بھائی خلیفہ کا لفظ بتایا، پہلے لوگ آتے رہے جنات وغیرہ، حکومت نہیں کسی نے کہ عدالتیں ہوں، جیلیں ہوں، مجرموں کو سزائیں دی جائیں، نیکوں کو انعام دیے جائیں، یہ حکومت کا دھندا انسان کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میں اب زمین میں ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جو خلافت کرے گی، حکومت۔ تو فرشتے کہاں پہ کہ ایسی مخلوق کی گنجائش کہاں جو حکم ماننے کو نافرمانے راحت پڑ جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں سب جانتا ہوں، یہ باتیں میرے علم میں، مگر اس کا جو انتظام ہو سکتا ہے میں نے کر دیا۔ اب درمیان میں سمجھا دوں کہ جو آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا نکال لیے لوگ اور ان کے سامنے کیے کہ ان کے نام بتاؤ تم سکتے، وہ کوئی بے جان چیزیں نہیں، جیسے علماء کے میں ہانڈی توا فراد، یہ سوال کرنے کا کیا تھا؟ ان کا سوال تھا کہ یہ فساد کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس فساد کو ایک طریقہ سے کہ ان کو اختیار ہی نہ دیا، بے بس بنا جائے۔ ایسی مخلوقیں تو پہلے ہی بڑی، با اختیار مخلوق جو ہوگی وہ نہ تو کر سکے گی۔ اب اس کا جو ممکن تدارک ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ہدایت کا انتظام کیا، ان کو سمجھانے والے بھیجے جائیں، اس کے بعد نہیں سمجھیں گے تو بہت پڑے۔ پھر جو نبی ہونے تھے نا، امام اور مجدد عالم، یہ سارے نکالے اور وہ سارے سامنے کھڑے کر دیے، شکلیں دکھائیں ان کی۔ اللہ ارادہ ہم کہتا اسماء اولا اسماء مذکر کے تھی، جاندار زندہ چیزیں تھی تو دکھائیں، کیا ان کے نام بتاؤ تم سچے؟ یہ کوئی ان کو جھوٹا کرنے کے لیے نہیں تھا، سوال کا جواب تھا کہ اگر تم سچے ہو کہ فساد ہی کرے گی تو یہ کون؟ انہوں نے کہا اللہ ہمیں کیا پتا جتنا تم نے بتایا تھا۔ اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو بتایا تھا، انہوں نے جب انٹروڈکشن کرایا کہ یہ نوح ہے جو دین کے لیے 950 سال تک اٹھایا، یہ ابراہیم ہے جو آگ میں پڑے۔ آخر میں سورہ بعد میں دیکھ لو فرشتوں کا اطمینان اللہ نے کرایا کہ میری طرف سے ہدایت کے لیے پورا بندوبست، ہر زمانے میں نیک لوگ آئیں گے، اس کے بعد بھی جو جہنم جانا چاہے گا پھر اس کا اپنا ہی قصور۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگ جو دین کو بیان کرنے والے ان کی زیارت کرائی، ان کے نام بتائے، شادہ کرا دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے تو زمین پر ہی آنا تھا، یہی اس کا مقام تھا، یہی خلافت کرنی تھی۔ اس لیے آدم دانہ کھاتے یا نہ کھاتے وہ تو ایک ہی حاصل تھا کہ اصل کام پر بھیجنے سے پہلے جیسے افسر کو کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے، جنت میں رکھا گیا کہ اصل ٹھکانہ تو تمہارا یہ ہے، کوشش کر کے یہاں ہی پہنچنا چاہیے، مگر یاد رکھو تمہارا امتحان جو ہے اس کے لیے ایک پہلوان مقابلے میں چھوڑ دیا گیا، دنگل ہوگا،
ابلیس ہوگا تم ہوگے، جو اس کو شکست دے کر جیت کر آئے گا وہ جنت میں آ جائے گا، جو اس سے ہار جائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو ابلیس بھی جو ہے نا نیک لوگوں کا کہنا کہ ہم برا جانتے ہیں مگر خدا کے کارخانے میں وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نیک لوگ۔ ٹیسٹ کیسے ہوتا؟ اور اس کی بڑی پیاری مثال دی کہ وہ گیٹ پر بیٹھا ہوا چوکیدار ہے جو دیکھتا ہے کہ اجازت نامہ ہے، چیک کرتا ہے ایک کو کہ اگر جنت میں جانے کے لے کر چلا، ان کو کچھ نہیں کہتا، جو ہمارے جیسے ٹھوکر لگاتا ہے تو میں بھیج رہا، تو وہ بھی ڈیوٹی دے رہا ہے، نیک و بد کو پرکھ نہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے تو اس کے لیے بھی رحمت کی امیدوار ہے کہ آخر میں اللہ اسے بھی معاف کر دے گا، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ چلو اس میں ہم نے کیا پڑھنا، وہ کہتے ہیں رحمت غضب پر غالب، اللہ کب تک ناراض رہے گا، آخر اس کے بندے چھوڑ دے۔ بہرحال ابلیس بھی نا ایک اپنا بڑا پارٹ ادا کر کہ اس کے ذریعے سے خیر و بد کی تمیز ہو رہی، اگر مقابلے میں نہ ہوتا یہ جو ہم نیکوں کی شہادتوں کا ذکر کرتے ہیں، درجے کھا گئے، درجے اسی لیے پایا کہ مقابلے میں شیطان تھے، ورنہ نیک لوگوں کی نیکی کی کیا قدر ہو۔ اب مسعود صاحب آئے تھے، مولانا غلام مسعود صاحب کے نواسہ جمعہ سے پہلے تو بات ہوئی، میں نے کہا یہ سمت نے یار جس دن رسول اللہ کے بچے کو ذبح کر دیا اور حضور کی نواسیوں کو گلیوں میں کھایا، اس دن سے یہ ان کا نا جو جھجک تھی دور، ماما ہمارے یہاں فکر کی ماتیاں لگا، جب رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہونے والے کا احترام نہ کیا، بعد میں کیا ہوا، یہی قتل و غارت ہی ہونی تھی۔ اس وقت سوچتے لوگ کہ جیسے جب نعوذ باللہ امام حسین قصوروار بھی ہوتے، ایک اور رسول اللہ اس کے ہونٹ سنتے تھے، کندھوں پر سوار کرتے تھے، نماز میں اس کی خاطر سجدہ لمبا کرتے تھے۔ بعد میں لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو سمجھتے تھے روح مبارک کی قبض ہوگی، اتنا لمبا سجدہ، فرمایا نہیں، بچہ اوپر سوار ہو گیا تھا، ناراض نہیں کرنا تھا، خوش ہو کر چلا۔ حشر کیا ہوا، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے، سارے بازاروں میں گھما دیا، اس لیے یہ بدقسمت امت اسی دن سے بربادی کا شکار ہو، مگر ان کو بھی یہی مرتبہ جو ملا کہ وہ جنت کے دیوانوں کے سردار ہوئے، اسی لیے کہ یہ مصیبت صحیح، ورنہ کیا انعام ملنا تھا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اسکیم بنائی نا کہ ایک طرف شیطانی طاقتیں ہیں، ایک طرف آدم علیہ السلام ہے، یہ آزمائش کے لیے زمین پر آنا ہی پہلے سے طے تھا، آئے ہیں تو کوئی برا نہیں کیا، یہ کھیتی باڑی درجے سے کوئی سزا نہیں، یہ عیسائیوں کی اپنی بنائی بات ہے، یہ نیچرل باتیں ہیں کہ خون سے بچہ جس کو غذا ملتی ہے، کھیتی باڑی جو محنت سے ہی تیار ہوتی ہے۔ مولانا اس میں ایک پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم جب اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آدم نہ کھاتے اور زمین پر نہ آتے اور ہم نہ یہ کرتے، یہ گستاخی ایک نبی کی، بہت ہمیں اس گستاخی سے بچنا چاہیے جو زبان عام ہے، عوام الناس جو جملہ یہ کہتے ہیں، یہ ایک اللہ کے چنے ہوئے نبی کے ساتھ گستاخی ہے۔